السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، صلوا على الحبيب، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله، صلى الله تعالى عليك وسلم۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایمان مدد، بگرداب بلا افتادہ کشتی، ضعیفان و شکشتارات و پشتی، بے حق خدع عثمان ہارونی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ اے شفیع زمانہ، زمانہ مدد نما، درہائے بستہ راز کلید کرم کشا، سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا، دستگیرہ اشرفا، دستگیرہ اشرفا، حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں، یک نظر کن سوئے ماں، یک نظر کن سوئے ماں۔ محترم بزرگوں، اسلامی بھائیوں، اسلامی ماں بہنوں، آج شعبان المعظم کی 25 تاریخ مکمل ہو کر 26 تاریخ شروع ہو چکی ہے۔ یعنی آج سے چند دنوں بعد ہی ماہ مبارک اپنے دامن میں بے پناہ رحمتیں برکتیں لیے ہوئے ہم گنہگاروں پر سایہ فگن ہونے والا ہے، تو ضروری ہے کہ ہم ماہ مبارک آنے سے پہلے ماہ مبارک کی تیاریاں کریں۔ جس شان کا مہمان ہوتا ہے اسی شان سے اس کا استقبال بھی کیا جاتا ہے۔ تو رمضان مبارک بہت برکت والا مہینہ ہے، رحمت والا مہینہ ہے، مساوات والا مہینہ ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے، غریبوں کی خیر خواہی کا مہینہ ہے، یتیموں کے آنسو پوچھنے کا مہینہ ہے، بیواہوں کا سہارا بننے کا مہینہ ہے۔ تو جس شان کا مہینہ ہے اسی شان سے
ہم اس کا استقبال کریں، تاکہ اللہ تبارک و تعالی کا خصوصی ہم پر فضل و کرم ہو جائے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے، 2 روز پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ جو رمضان مبارک کے آنے پر خوشی و مسرت کا اظہار کرتا ہے کہ اب تو ماشاءاللہ رمضان شریف آئے گا، روزے رکھیں گے، سحری کے لیے اٹھیں گے، تہجد پڑھیں گے، افطار کے وقت دعائیں قبول ہونے کا وقت ہے، غریبوں کی خیر خواہی کریں گے، اپنے مال کی زکوٰۃ حساب نکال کر کے دیں گے۔ اس طریقے سے خوشی و مسرت کا جو بندہ اظہار کرے گا اور اس کے جانے پر غمگین ہوگا کہ برکت والا مہینہ چلا گیا، رحمت والا مہینہ چلا گیا، خیر خواہی کا مہینہ چلا گیا، عبادت کرنے والا مہینہ چلا گیا، تو اس طرح اس کا دل اس کی برکتوں کو یاد کر کر کے غمگین ہوگا۔ تو کل قیامت کے دن، جس دن سب لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے، اس بندے کا دل زندہ رہے گا جو رمضان المبارک کے آنے پر خوشی و مسرت کا اظہار کرتا ہے یا کرے گا، اور اس کے جانے پر اس کا دل غمگین ہوگا۔ تو رمضان المبارک کا شاندار استقبال یہ ہے کہ پہلے تو ہم اپنے تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لیں۔ صرف تسبیح نہ پڑھیں، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ استغفر اللہ کا جو مقصد ہے کہ مولا میں تجھ سے مغفرت چاہتا ہوں، اللہ معاف کب کرے گا؟ جب ہم گناہ چھوڑیں گے تبھی اللہ معاف کرے گا۔ تو جو جس گناہ کے اندر ملوث ہے اس گناہ کو وہ چھوڑ دے۔ جوا سے توبہ کر لیں، شرابی شراب سے توبہ کر لے، سٹے بازی سے توبہ کر لے، مٹکے بازی سے توبہ کر لے، سود خواری سے توبہ کر لے، کبوتر بازی سے توبہ کر لے، کاروبار میں ملاوٹ کرنے والے ملاوٹ کے کاموں سے توبہ کر لیں، غیبت کرنے والے غیبت سے توبہ کر لیں، عیب جوئی کرنے والے عیب جوئی سے توبہ کر لیں، ماں بہن آپس میں ایک دوسرے کی عیب جوئی دتھیاں وغیرہ کرنے والے اس سے توبہ کر لیں، جو لڑائی جھگڑا کرانے والی ماں بہنیں ہیں وہ اپنی اسی رذیل حرکتوں سے توبہ کر لیں۔ غرض یہ کہ جو جس گناہ کے اندر ملوث ہے، ماہ مبارک کے چاند ظاہر ہونے سے پہلے بلکہ ابھی توبہ کر لیں۔ یہ ہے رمضان المبارک کا شاندار استقبال، اور یہ عزم مصمم کریں کہ انشاءاللہ العزیز میں ماہ مبارک کے پورے مہینے کے روزے رکھوں گی۔ سحری کے وقت میں اٹھ کر کے نماز تہجد پڑھوں گا، اشراق پڑھوں گا، چاش پڑھوں گا، روزانہ اتنے پارے پڑھوں گا، 10 پارے، 5 پارے، 3 پارے، یا کم از کم 1 پارہ پڑھ کر کے۔ ایک ختم تو میں تراویح میں سن کر کے کروں گا، اور ایک ختم انشاءاللہ کم از کم میں خود قرآن شریف پڑھ کر کے کروں گا۔ یہ نیت کریں۔ یہ ہے رمضان مبارک کا شاندار استقبال۔ اپنے پاس پڑوسیوں کا خیال رکھیں،
جو مفلس ہیں ان کا خصوصی خیال رکھیں، جو بیمار ہیں دوا دارو کرانے کی طاقت نہیں ہے اس کا خیال رکھیں، اور آپ کے پاس میں اللہ کا جو دیا ہوا مال ہے، آپ صاحب مال ہیں، صاحب نصاب ہیں، تو اپنے مال کا حساب لگائیں، اندازے سے زکوٰۃ دینا چھوڑ دیں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اندازے سے زکوٰۃ دینا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ زکوٰۃ کا مال کچھ ہمارے مال میں رہ جائے، اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس مال کی زکوٰۃ نہیں دی گئی ہو تو وہ مال دوسرے مال کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ تو اس خوف سے بھی ہمیں ڈرنا چاہیے۔ بعض بھائی کہتے ہیں کہ اگر کاپی اور قلم لے کے بیٹھوں گا تو زکوٰۃ بہت زیادہ ہو جائے گی، اس لیے لمسم اندازے سے دے دو۔ اس کو اتنا دیتے تھے، دارالعلوم میں اتنا دیتے تھے، بیت المال میں اتنا دیتے تھے، ناگوری سنی تبلیغی جماعت کو اتنا دیتے تھے، اس طرح اندازے سے دے نہیں، اندازے سے زکوٰۃ دینا چھوڑ دو، حساب کر کے دو، کم ہے تو کم دے دیجیے، جتنا آپ کا بنتا اتنا دے دیجیے گا، کچھ بخشش ہو دے دیجیے، ہو سکتا ہے کہ پہلے والے میرے مال میں زکوٰۃ باقی ہو، اس حساب سے کچھ اور زیادہ دے دیجیے، اللہ کی راہ ہی میں دینا ہے۔ اور آپ کے پاس میں زیورات کتنے ہیں، کتنے تولے ہیں، چاندی کتنا تولا ہے، سونا کتنا تولا ہے، سنار سے حساب لگائیں، سنار سے۔ اس بات کو یاد رکھیں، سونے میں جو زیورات میں جو چونیاں ہوتی ہیں ان چونیوں کی زکوٰۃ نہیں ہے آپ پر، اصل سونا کی زکوٰۃ ہے۔ تو آپ کا کتنا سونا ہے، کتنا تولا بنتا ہے، آج کے باب سے، گزشتہ باب کچھ اور تھا اور اس بار باب کچھ اور ہے۔ سننا بھی میں نے نماز عصر سے پہلے اپنے حسین صاحب اشرفی جو سنا رہے ہیں کلکتہ کے، ان سے میں نے فون سے بات کی تھی۔ میں نے کہا کہ حسین بھائی بتائیں، کیونکہ ہر چاند رات سے پہلے میں ان سے سونا اور چاندی کا باب معلوم کرتا ہوں تاکہ آپ صحیح طور پر اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر سکیں۔ تو حسین بھائی نے غالباً بتایا 61,236 روپے۔ یہ لکھ لیجئے گا آپ، جو میری آواز سن رہے ہیں اسلامی بھائی، اسلامی ماں بہنیں، وہ لکھ لیجئے گا کہ آج 29 مارچ ہے نا، تو آج 29 مارچ کا آج کا یہ بات تھا۔ کل گڑ بھی سکتا ہے، بڑھ بھی سکتا ہے، بڑھے گا تو بڑھا کے دینے کا، اور گڑ جائے گا تو گٹھا کر کے دینا ہے۔ تو لکھ لیجئے گا یا فون میں نوٹ کر لیجئے گا میری آواز کو، 61,236 روپے ایک تولے سونا کا بھاؤ ہے، اور چاندی کا تقریباً بھاؤ ہے 850 روپے، اس سے 1-2 روپیہ بڑا ہوگا یا کم ہوگا، 850 روپے۔ اب آپ کا اپنا زیور کو سنار کے پاس میں لے جائیں اور ان سے گزارش کریں کہ بھئی میرا سونا تول دیجیے گا، میری چاندی تول دیجیے گا، مجھے پرچے بنا کر کے دے دیجیے گا کہ کل سونا میرا کتنا ہے، چونیاں وغیرہ کا وزن نکال کر کے، کچھ چاندی کل کتنی ہے، اب اس کے حساب سے کل کتنا تولا ہوا، پھر مجھے بتا دیجیے گا حساب کر کے کہ اتنا 10 تولا ہوا تو مجھے کتنی زکوٰۃ نکالنی ہے، 20 تولا چاندی ہوئی ہے تو مجھے کتنی زکوٰۃ نکالنی ہے، مجھے پرچہ بنا کر کے دے دیجیے۔ انشاءاللہ آپ جائیں گے تو حسین بھائی آپ کو پرچہ بنا دیں گے انشاءاللہ۔ اچھا نیک آدمی، نیک دماغ ہے ان کا جی، علماء کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، علماء سے محبت کرتے ہیں، انشاءاللہ وہ خدمت کریں گے رمضان شریف کو کی اس میں ثواب کمانے کی نیت سے۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ اپنا
माल का पूरा कैलकुलेशन करें, हिसाब करें, बैंक बैलेंस कितना है वो भी लिखें। आपने कितनी बीसीओ की किस्तें भर दी हैं, 10 भर दी हैं, जो भरी है वो आपका पैसा, वो उसकी ज़कात निकालनी है। और आपके 4 आपने किस्तें भरी थी और आपके बीसी निकल आई तो 4 की आपको ज़कात निकालनी है। बाकी तो जो मेंबर हैं, बीसी के मेंबर हैं, वो अपने अपनी ज़कात निकालेंगे। इस तरह पूरे माल की ज़कात आपके ऊपर हो तो कर्जा होता। कि हमारे भाई प्रॉपर्टी का कारोबार करते हैं कि किसी के पास में पैसा जमा हो जाता है, इस तरह हो जाता है, तो वो कारोबार की नीयत से प्लॉट लेके डाल देते हैं, कहीं भी डाल देते हैं, पूरे गांव पर भी, मेला जो मेरा मेला में कहीं भी डाल देते हैं। तो कहीं भी आपका बेचने की नीयत से प्लॉट है, खेत है, ये जितना भी जमीन जायदाद है, बेचने की नीयत से, कि आपने बेचने की नीयत से खरीदी थी, तो उसकी भी आपको ज़कात निकालनी है। तो आपके पास में ज़कात निकालते वक्त कैश पैसा हो या ना हो, उधार लेकर भी करें, जमीन बेच करके करें, सोना है लेकिन कैश पैसा नहीं है तो कुछ थोड़ा सोना बेच करके ज़कात दें, आप ज़कात निकालनी पड़ेगी। ये नहीं कि लॉकडाउन है, पैसे नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं, ये बहाना नहीं चलेगा। हमारे यहाँ तो लॉकडाउन का तो एहसास मुझे तो नहीं लग रहा। अब तो फिर भी कारोबार शुरू हो गए। पहले जब शुरू में लॉकडाउन था तब भी लोग वैसे ही खाते थे, बता रहे, औरतें वैसे ही खाती थी, ऑनलाइन पिज्जे दुनिया भर की चीजें मंगाते हैं, क्या कहते हैं इसको, वो जो चाइनीज वगैरह, भीड़ लगी लेने लगी रहती है, लेने मतलब रात को 1-1, 2-2 बजे तक दुकानें चलती हैं। बता, हम आते हैं जलसा वगैरह से तो 2-2 बजे तक की दुकानें खुली रहती हैं, 1-1 बजे तक। बता, वहां तो लॉकडाउन नहीं है। बता, ये बात बता, और तो लेने आ जाती हैं। बता, तो खाने पीने में तो लॉकडाउन नहीं है। बता, वही फ्रूट आ रहे हैं, वही चाइनीज घरों में आ रही है, सब वही चल रहा। बता, वही शॉपिंग भी हो रही है, शादी ब्याह में भी वही खर्चे हुए हैं। कोई लॉकडाउन का तो नजर नहीं आया कि लॉकडाउन है इसलिए फला ने कम खर्चा कर दिया। तो ज़कात के मामले में, कुर्बानी के मामले में, नेक कामों में फिर लॉकडाउन क्यों आड़े आता है, इसका भी ख्याल रखें आप। ये नफ्स है, नफ्स नहीं चाहेगा कि आप 100% ज़कात निकालते हैं, वो तो बेकाएगा आपको। तो इसलिए कोई लॉकडाउन का मामला अल्हम्दुलिल्लाह यहां पर नहीं है। यहां तो पहले जो था उससे ज्यादा ही अब चल रहा है। दुकानें भी ज्यादा खुली है गांव के अंदर, बता रहे हैं कि नहीं। बड़ी बड़ी दुकानें, वैसे इसी दुकान खुली, नजर लगे इसी दुकानें खुली है। इधर मदीना मस्जिद इस रोड पर तो, सूफिया के रोड पर तो नजर लगे ऐसी दुकानें खुली है, शानदार मतलब ना। तो इसलिए दीन के मामले में लॉकडाउन को अल्लाह के वास्ते ना लाएं, और जो कुछ आप पर वाजिब है शरीय तौर पर, उसकी तो अदायगी जरूरी करनी ही होगी आपको। जेवरात है तो अगर कैश नहीं है तो उधार भी लाके करना पड़ेगा, जेवर को बेच करके, जेवर को कुछ बेच करके ज़कात दो, लेकिन ज़कात निकालनी पड़ेगी, ये तो करना ही पड़ेगा। जो फराइज है उनको तो अदा करना ही पड़ेगा। हुजूर मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी रहमतुल्लाह अलैह को जब आखिरी आपके विसाल का साल था तो बारहा अक्सर बेशतर आप पर जज्ब तारी होता था, जज्ब में आप रहते थे। लेकिन जब नमाज का वक्त आता था तो आपके खुद्दाम, आपके मुरीदीन आपको नमाज के लिए बेदार करते, हरकत करते, कंधे पे हाथ लगाते, हिलाते, तो आप बेदार हो जाते और फरमाते नमाज तो पढ़नी ही पड़ेगी, नमाज तो पढ़नी ही पड़ेगी, इसका में तो कोई चारा ही नहीं है।
اس طرح جو اللہ کے جو فرائض ہیں، جو واجبات ہیں شریعت کی طرف سے، ان کو تو ادا کرنا ہی پڑے گا، چاہے لاک ڈاؤن ہو، کچھ بھی ہو۔ اس لیے ماں بہنوں سے بھی گزارش ہے، بھائیوں سے بھی گزارش ہے، بزرگوں سے بھی، نوجوانوں سے بھی گزارش ہے کہ جس کے بھی بیچنے کی نیت سے پلاٹ کہیں بھی پڑے ہوں، چاہے وہ گاؤں میں پڑے ہوئے ہوں، ناگور میں پڑے ہوئے ہوں، ڈکوسی میں پڑے ہوئے ہوں، یا کہیں بھی آپ کا پراپرٹی بیچنے کی نیت سے آپ نے لی ہے، یا گاڑی گھوڑے آپ نے بیچنے کی نیت سے لیے ہیں، موٹر سائیکل کا آپ کا کاروبار ہے، شو روم ہے، جو بھی کاروبار والے، چاہے آپ ایک سوئی آپ کیوں نہ بیچتے ہوں، تجارت کی نیت سے آپ کا پاس جو بیچنے کا مال ہے اس کی تو زکوٰۃ ہر حال میں آپ کو دینی پڑے گی۔ میڈیکل والے اپنی میڈیسن کا حساب لگائیں، گنتی کریں، گنتی اندازہ نہ کریں، آپ اپنا بل دیکھ لیں۔ کمپیوٹر میں اگر آپ کمپیوٹر سیٹنگ آپ کی تو کمپیوٹر آپ کو بتا دے گا کہ فلاں انجیکشن فلاں تاریخ میں اتنے لیے تھے، اب اتنے ہیں، فلاں گولیوں کا پتے اتنے لیے تھے، اب اتنے رہ گئے ہیں، کمپیوٹر آپ کو بتا دے گا آپ کو۔ لیکن ہر ایک کو حساب کر کے زکوٰۃ نکالیں، دوائیوں کا بھی حساب کریں، کپڑا والا اپنے کپڑے کا حساب کرے، اسٹور والا اپنے اسٹور کی ایک ایک چیز کا حساب کرے، کرانہ والے ہیں وہ اپنے کرانے کی ایک ایک چیز کا حساب کرے، کتنے ایٹم ہیں۔ اگر آپ کی دکان میں 50 ایٹم ہیں تو 50 کا حساب لگائیں، ان کو تولیں، ان کو لم سم زکوٰۃ نہ نکالیں۔ اس نیچر کو اپنے ذہن دماغ سے ڈیلیٹ کر دینا چاہیے کہ اگر میں لم سم زکوٰۃ نکالی، ہو سکتا ہے کہ میرے مال میں کچھ زکوٰۃ باقی رہ گئی ہو تو میرا مال برباد ہو جائے گا اور اللہ بھی ناراض ہوگا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ معظمہ کے سائے میں تشریف فرماتے، ایک صحابی آیا، عرض کی یا رسول اللہ فلاں کا مال کشتی میں ڈوب گیا، دریا میں ڈوب گیا، تو برجستہ فی البدی فی الفور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کر کے اپنے مالوں کو اللہ کی امان میں دے دو، اللہ کی حفاظت میں دے دو۔ یہ 100% بات ہے کہ رزق حلال کی اگر صحیح آپ نے زکوٰۃ نکالی ہے تو انشاءاللہ تعالی وہ مال کہیں نہیں ضائع ہوگا، اگر ڈوب بھی گیا ہے تو انشاءاللہ وہ مل جائے گا، اللہ کا وعدہ ہے۔ تو حضور نے فرما دیا کہ اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کر کے اپنے مالوں کو اللہ کی حفاظت میں دے دو، اپنے مریضوں کا علاج صدقہ و خیرات سے کرو، بات ہی ختم ہوگی۔ ہم مسلمان ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک ایک فرمان پر الحمدللہ ہمارا اعتقاد ہے، یقین ہے، اور جو کچھ حضور نے فرما دیا وہ ہو کر کے رہے گا، اس پر بھی ہمارا یقین۔ تو سبھی مایوں سے، سبھی بھائیوں سے، سبھی بزرگوں سے، جوانوں سے، سب سے گزارش ہے، جو بھی صاحب مال ہیں ان سب کو چاہیے کہ وہ اپنے مالوں کی زکوٰۃ خوش دلی کے ساتھ میں ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب کو خوش دلی کے ساتھ میں اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ، مع السلام۔